امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکات ارسال کر دیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ کی جانب سے 15 نکات پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام سر فہرست ہے۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حارث نواز صاحب، امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکات ارسال کر دیے، کیا کہیں گے آپ ان نکات پر؟ دیکھیں، اس سے سب سے بڑی تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو بہت امپورٹنس دی ہے، کہ پاکستان نے اپنی خود امپورٹنس جو ہے وہ منوائی ہے۔ مار کے حق کے بعد فیلڈ مارشل ریاض مدین نے جس طریقے سے اتنی بڑی فوج کو، انڈیا کی فوج کو سے خواہش کی کہ امریکن کریں، جو انہوں نے بار بات کی، اس کا فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس بلایا گیا، تو وہاں میرے خیال میں وہ ان کی بہت مصرف ہوئے، اور انہوں نے بار بار وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے فائٹر گڈ گائے یا لائف میں ویری ہوئی، اور پھر ابھی 2 دن پہلے بھی پاکستان نے خود بات کی دس ویک کہ وہ کتنا کانفیڈنس اور ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کے اوپر اور حکومت پاکستان سے، اور باقی تمام ممالک کو چھوڑ کے اگر پاکستان کو 15 پوائنٹ دکھائے ہیں۔ ایک اور ریزن یہ کہ دیکھیں، پاکستان کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کانفیڈنس شو کیا کہ پاکستان از رائٹ کنٹری جو ایک میڈیٹر یا سالس کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور آج اگر آپ کو جانتے ہیں، پوائنٹ سے پاکستان نے یہ ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران اور امریکہ کو تو متفق ہو تو پاکستان سالس کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پہلے بھی بات میں بہت بیڈ ڈپلومیسی میں خود کا ہے کہ پاکستان، ایجپٹ اور ترکی نے اس میں کافی کردار ادا کیا ہے، اور ابھی جو پوائنٹ بھیجے گئے، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کو جب آئیں گے تو وہ ایران کے جو بھی ان کی لیڈرشپ ان کو دیں گے، ایران کے جو پوائنٹ ہوں گے وہ پاکستان کے بتائیں گے، پاکستان اور امریکہ کو بھیجے گا، اس کو پھر بوتھ سائڈ انالیسس کریں گے، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اینی ٹو اس لانگ پروسیس بڑے کو اس طرح میں اتنا ہونا چاہیے کہ جب تک بات چیت ہو رہی ہے یہ ایک دوسرے پر حملے نہیں ہونی چاہیے، تقریباً سیز فائر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب بات ہوئی تو سیز فائر ہو، پھر دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کس لیول کے اوپر جا کے کون سی شرائط دونوں ملکوں کی آپس میں مانی جاتی ہے۔ حارث نواز صاحب، اگر ان نکات کی بات کی جائے تو ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، یہ بھی ایک نکتہ ہے، جبکہ امریکہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا کنٹرول چاہتا ہے، یہ کس حد تک قابل قبول ہوگا ایران کو؟ دیکھیں، ایران نے تو یہ کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، اس پہ ایران ابھی بھی قائم ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ 0% یورینیم انلیش کریں گے تو ایران اس پہ نہیں مانے گا، کیونکہ یہ ان کا ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا رول ہے کہ ہر ملک پیسفل پرپز کے لیے 2.5% جو ہے وہ آپ یورینیم پہ انلیش کر سکتے ہیں، تاکہ وہ میڈیکل کے لیے اور انرجی ریسورسز کے استعمال کر سکے۔ یہ اس کا رائٹ ہے، اس رائٹ سے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ یورینیم وہ امریکہ کو دے دیں، آئی ایم شیور کہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر میکسیمم کبھی ہوتا ہے تو وہ چائنا یا رشیا کو دے سکتا ہے سیف کسٹڈی کے لیے، بٹ دے ول نیور گیو اٹ ٹو امریکن۔ تو وہ ڈیمانڈ امریکہ کو کرنی چاہیے جو کہ ایک ریزنیبل ہو اور جو ایکسیپٹیبل ہو، تاکہ اس مسئلے کو جو پاکستان سازی کردار ادا کر رہا ہے اس میں اس طریقے سے پوائنٹ ہو جو دونوں طرف کے لیے ون ون ہو اور دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو، اور یہ ملک میں ایک پوری دنیا میں جو اکنامک اور انرجی کرائسس ہے اس سے دنیا کی جہاں بچ جائے۔ اچھا حارث نواز صاحب، جنگ بندی کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم دوسری جانب اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگر جنگ بندی کی طرف بات چیت ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو وہ اس دوران سیز فائر رکھے گا یا وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا؟ تو دیکھیں، یہ پہلی بات ہونی چاہیے کہ دونوں ممالک کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے پاکستان کے تھرو کہ جی جب تک ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے نہ انرجی پوائنٹ کے اوپر جائیں گے، نہ ڈیسلینیشن پوائنٹ پہ جائیں گے، اور نہ ہی کوئی اور انفراسٹرکچر پہ جائیں گے، ہم نے ایک دوسرے پہ بند کر دیں گے ٹل دا ٹائم نیگوشیشن اگر خدا نہ خدا ناکام ہوتی ہیں دین اٹ از اوپن وار، ادروائز آئی تھنک اس کو بہتر کیونکہ دیٹ از ہاؤ یو ول ڈیولپ کانفیڈنس بلڈنگ ون۔ جب آپ ایک حملے بند کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، جس شو کہ یہ بہت کنٹری کا سیریس اباؤٹ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت آسانی ہوگی ان کو نقصان نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔
हारिस नवाज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो 15 निकात सामने आए हैं अमेरिका के, इन मुतालबात को अगर देखा जाए तो किसी हद तक ईरान के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जिस सूरत हाल से ईरान दो चार है, उसको ये पॉइंट्स जो है वो मंजूर होंगे? देखिए, जो पॉइंट ईरान एक बड़ा रखेगा या वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा? तो देखें, ये पहली बात होनी चाहिए कि दोनों ममालिक को ये फैसला करना चाहिए पाकिस्तान के थ्रू के लिए, जब तक हम निगोशिएशन कर रहे हैं हम एक दूसरे के ना एनर्जी पॉइंट के ऊपर जाएंगे, ना डिसलेशन पॉइंट पे जाएंगे, और ना ही कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे। हमने एक दूसरे को बंद कर देंगे टिल द टाइम निगोशिएशन अगर खुदा ना खादा नाकाम होती है, देन इट इज ओपन वॉर। अदरवाइज आई थिंक इसको बेहतर दैट इज हाउ यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वन। जब आप एक हमले बंद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिस शो के ये बहुत कंट्री का सीरियस अबाउट है, और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत आसानी होगी इनको नुकसान निगोशिएट करने के लिए। हारिस नवाज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो 15 निकात सामने आए हैं अमेरिका के, इन मुतालबात को अगर देखा जाए तो किसी हद तक ईरान के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जिस सूरत हाल से ईरान दो चार है, उसको ये पॉइंट्स जो है वो मंजूर होंगे? देखिए, जो पॉइंट ईरान एक बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है और बहुत ही उनकी वो रेजिलेंट मुल्क है, उन्होंने बहुत दुनिया को बता दिया कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर का भी मुकाबला कर सकते हैं। वो इस वक्त बेहतर निगोशिएटिंग जो है वो बात के ऊपर है, और इस पर उनका वो हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर है। वो पॉइंट जो ईरान के इंटरेस्ट में होंगे वो तो वो मान जाएंगे, लेकिन जो ईरान के इंटरेस्ट की हेल्प होगा, वो नहीं मानेंगे। डिपेंड करता है, अगर अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए तो उधर 10 पॉइंट ईरान भी देगा। फिर जब बैठ के डिस्कशन होती है, गिव एंड टेक करके कहीं ना कहीं बात का हल निकला। तो यही दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सर्विस करते हुए ये मसला हल हो जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। इससे पाकिस्तान का जो एक किरदार है दुनिया में बहुत बुलंद होगा, और आने के लिए पाकिस्तान की बहुत आसानी हो जाएगी। हारिस नवाज साहब, आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल में किसी शराकतदार को जो है वो शामिल किया जा सकेगा या ईरान को मंजूर हो गई? मेरे ख्याल में इस ईरान कभी भी नहीं मानेगा। जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है उसी तरह चलेगा। ऐसी बातों पे ये अभी डिमांड तो है, ज्यादा डिमांड देता है, फिर जब नेगोशिएट होती है तो ऐसा पॉइंट कम होता जाती है, रीजनल बात ये वो मुतफिक हो जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकात इरसाल कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से 15 निकात पाकिस्तान के जरिए भेजे गए हैं।